السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رجب کی 22 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری، اور فروری کی 2 تاریخ ہے، سن 2024 جمعے کا دن ہے۔ آج کے خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعے کے خطبے کا خلاصہ بھی مختصر انداز میں رکھیں گے، کیونکہ پچھلے جمعے کا خلاصہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ پچھلے جمعے میں امام نے حیات طیبہ اور غیر حیات طیبہ کو موضوع سخن بنایا تھا، موضوع خطبہ بنایا تھا۔ با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی۔ با مقصد زندگی اللہ کے احکامات کو، اس کے رسول کے فرمانوں کو سامنے رکھ کر گزاری جائے تو حیات طیبہ بن جاتی ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آدمی ہو یا عورت، میل ہو یا فیمیل، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہوئے جو بھی زندگی گزارے گا اس دنیا میں، اللہ کہتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ کی زندگی نصیب کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے زندگی دیں گے، ہم اسے زندہ رکھیں گے، ہم اسے جینے دیں گے، حیات طیبہ دے کر، حیات طیبہ عطا فرما کر۔ اس کے برعکس اگر زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، کوئی صحیح اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والا، آخرت بنانے والا، اس کے بندوں کا دل جیتنے والا، اور اس کے بندوں کو راضی کر کے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کوئی مقصد زندگی میں نہ ہو، تو ایسی زندگی خواہ کتنی دنیاوی آسائش و آرام سے بھری ہو، وہ بے مقصد زندگی ہے، اور وہ بہائم اور جانوروں جیسی زندگی ہے۔ یہ خلاصہ تھا پچھلے جمعے کا، اور سیدھی سی بات ہے، ہم اگر اس مرکزی نقطے پر نگاہ رکھیں کہ ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں، جس نے ہمیں بنایا اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے اپنے اعمال، اپنے افعال اور اپنے اقوال کے انتخاب کا۔ ہم چاہیں تو اچھا کریں، ہم چاہیں تو برا کریں، اور یہی اختیار ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اسی اختیار کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے یہ اختیار بنانے والے کی ہدایتوں کے مطابق استعمال کیا یا بنانے والے کی ہدایتوں کا النگھن کرتے ہوئے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کیا۔ مطابق استعمال کیا تو کیا کہنے، اور اگر مخالف استعمال کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب پھوٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو دنیا میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، دنیا میں دنیا کی خاطر اللہ اس کے رسول کی مرضی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑا بننا نہیں چاہتے، اور یہی بڑا بننا جب خدا اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوتا ہے تو وہ فساد کی صورت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ایسی بڑائی سے نہ مخلوق خوش ہوتی ہے اور نہ خالق خوش ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے خطبے کے خلاصے کی طرف۔ امام نے اللہ کی آیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جاڑے کا تذکرہ اس کی نشانی کے طور پر کیا۔ جاڑے کی شدت بھی، سردی کی شدت بھی اسی طرح جہنم کو یاد دلاتی ہے جس طرح گرمی کی شدت جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ امام نے بڑی مشہور حدیث کوٹ کی، جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا، ہمارے وجود کے حصے آپسی میں ایک دوسرے کو
کھاتے جا رہے ہیں، تو اللہ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کا اختیار دیا، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاڑے کی شدت اور بے پناہ شدت اسی سانس کا نتیجہ ہوتی ہے، اور گرمی میں گرمی کی شدت اور بے پناہ شدت اسی گرمی میں لی جانے والی سانس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ماننے والے کے لیے یہ بات آزمائش ہے اس کے ایمان کی، ایمان ہے تو وہ سر تسلیم خم کرے گا، آمنا و صدقنا کرے گا، اس کے بعد وہ اس کی تعویل ڈھونڈے گا، مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو بھی اپنا سر فرمان رسول کے آگے خم کر دے گا۔ جو بے ایمان ہوگا، جو نام کا ایمان والا ہوگا، نام کا مسلمان ہوگا، تو وہ اس طرح کی حدیثیں سنتے ہی اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو کم سے کم سوچ، فکر، ذہن، دل اور دماغ کی حد تک بیچ ڈالے گا۔ ہاں، کیونکہ فوراً اس کے اندر سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کیسے، یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں۔ ہاں، تو کوئی بات بھی بنا اس لائن کو جانے سمجھ میں آتی ہے؟ اگر ایسے بندے کو اتنی سمجھ ہو کہ کسی بھی لائن کی معمولی سے معمولی اور غیر معمولی دونوں طرح کی باتیں کیا اس لائن کو جانے بنا سمجھ میں آتی ہیں؟ ہم دنیاوی زندگی میں، دنیا کی چیزوں میں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سوال نہیں کرتے کہ یہ کیسی بات ہے۔ وہاں تو ہمیں اعتقاد اور یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، انجینئر کہہ رہا ہے، فلاں لائن کا ماہر کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان اور اس کے نبی کا فرمان جاہلوں، نکموں، بے پڑھے لکھوں کے لیے اتنا معمولی اور ہلکا ہوتا ہے کہ اس فرمان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنی زیرو صلاحیت کی بنیاد پر۔ ہاں، کوئی علم نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے، کچھ سمجھا نہیں ہے، کچھ سیکھا نہیں ہے، اہل علم کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہیں، باتوں کی تعویل نہیں سیکھی ہے، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں پیدا کی ہے، لیکن قابل اتنے ہیں کہ بس بات آئی اور ہماری جہالت سے ٹکرائی، بس ہم نے ریجیکٹ کر دی۔ یہ بھی ایک صورت ہے کفر کی، اور اسی صورت میں زیادہ تر لوگ آج گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیچارے مذہب کی بندش، معاشرے کی بندش، خاندان کی بندش، گھر کی بندش ان کو معافی ضمیر ادا کرنے سے روکے رہتی ہے، ورنہ ان کو اگر موقع ملے تو وہ کہے کہ یار یہ سب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بھی تو کفر ہے۔ ہر بات بنا سیکھے سمجھ میں آ جاتی ہے نا دنیا کی۔ آپ انگریزی نہ پڑھیں لیکن انگریزی آپ سمجھ لیں گے، آپ ریاضیات میتھ نہ پڑھیں آپ سمجھ لیں گے، اور اسی طرح آپ سائنس نہ پڑھیں آپ سمجھ لیں گے۔ آپ کے سامنے ایک ڈیوائس آئے الیکٹرانک، آپ نے کبھی وہ یوز نہ کی ہو لیکن آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، آپ اسے استعمال کر لیں گے، تو آپ سب کر لیتے ہیں نا۔ لیکن دین میں آپ اتنے قابل، آپ اتنے ماہر، کچھ جانے بنا، کچھ سیکھے بنا، کچھ سمجھے بنا، کچھ پڑھے بنا، اتنے قابل کہ ادھر بات آئی نہیں کہ ادھر آپ نے جھٹلائی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے، کیونکہ یہ کیفیت بھی اسی کا شاخسانہ اور حصہ اور جز ہے جس کے نتیجے میں انسان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، کیونکہ دین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، دنیا خوب سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور وہ دین کو پیچھے کر کے، ریجیکٹ کر کے، ریفیوز کر کے، جھٹلا کے دنیا کو گلے لگا رہا ہوگا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے زمانے کا کفر ہوگا، اسی زمانے میں ہم جی رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سردی خوب لگے تو انسان محسوس کرے کہ تب کیا ہوگا اگر اس نے بدعملی کر کے، فسق و فجور سے بھری زندگی گزار کر کے اس جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں کی سردی زمہریر کی صورت میں اس کے اندر
اس کے رگو ریشے اور ہڈی تک گھستی چلی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ ایسے ہی گرمی کی شدت ہو، بے پناہ شدت ہو، تو اس وقت انسان سوچے کہ اگر اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، رب کی پسند کی زندگی نہیں گزاری، من پسند زندگی گزار کے، رب کی نافرمانی کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو آزاد کر کے وہ یہاں سے گیا، تو پھر ایسی جہنم میں وہ کیسے رہ پائے گا جس کی ایک سانس کا اثر وہ یہاں برداشت نہیں کر پا رہے۔ امام نے جاڑے کو، سردی کی شدت کو غنیمت بتایا ان لوگوں کے لیے جو مختلف طریقوں سے خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جاڑا ہو تو، گرمی ہو تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جاڑے میں ضرورت مندوں کی اگر فکر کر لی جائے تو ہم اللہ کے بندوں کو راحت پہنچا کر، اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو کم کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس سردی کی شدت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بھلے وہ جہنم کی سانس کا اثر ہو، لیکن جہنم کی سانس کا اثر بھی ہم جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب اپنے لیے بنا سکتے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، اپنی بساط بھر، اپنی حیثیت بھر۔ ہمیں اللہ نے اپنی حیثیت سے اور اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا، اس لیے ہمارا دائرہ، ہماری چادر کرنے کی چھوٹی ہو یا درمیانی ہو یا بڑی ہو یا بہت بڑی ہو، جیسی بھی ہو، ہم اس کے مطابق اس کام میں حصہ ضرور لیں۔ ہم ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایک کے ساتھ کر گزریں، ہم ایک سے زائد کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایک سے زائد کے ساتھ کر ڈالیں۔ ہم انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر ایسا کرنے کا انتظام کریں، اس کی فکر کریں، اس کی بات چلائیں، لوگوں کو شامل کریں، اور اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں ان لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانے کا سامان کریں، ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی فکر کریں جو سردی کی شدت سے پریشان ہو اور جو گرمی کی شدت سے پریشان ہو۔ تو پھر کیا کہنے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنے نبی کی زبان سے، امام نے یہ حدیثیں کوٹ کی، من کان فی حاجت اخیہ فاللہ فی حاجتہ، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نبی کے فرمان، اور ہم مسلمان ہیں، یہ سب نہ کر کے بھی ہم مسلمان ہیں۔ اپنی پسند کی دینداری میں لگ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں، ابھی جو سنے وہ جائزہ لیں کہ اس کے ارد گرد ایسے بندے موجود ہیں یا نہیں جو جانے کی اس شدت کی حالت میں اس کی مدد کے محتاج ہیں، اور اللہ نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنی بساط بھر لوگوں کی مدد کر سکے۔ تو پھر وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کتنوں کی مدد کی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یا کی ہی نہیں ہے، وہ اپنے میں مگن ہے، اپنے کو گرم کرنے میں مگن ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو گرم کرنے میں مگن ہے، بس انہی کی فکر کرنے میں مگن ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ بس صرف اس کا ہے، اس کے مال پر اوروں کا حق نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اگر ایسا سمجھتا ہے اور اس کا حصہ ابھی اس طرح کی نیکی میں، اس طرح کی خیرات میں نہیں لگا ہے، اس طرح کی بھلائی میں نہیں لگا ہے، تو وہ یہ لکھ لے کہیں پر کہ وہ بڑے خطرے میں ہے۔ آگ بند ہوتے ہی اس کو اپنے رب کی رضا حاصل نہیں ہوگی،
اس کو اپنے رب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو یہ بشارت آخری ہچکی لیتے وقت نہیں ملے گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم پسند کی دینداری میں جکڑے ہوئے. ہمیں دین کی جو شکلیں اچھی لگتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے بالکل بیگانے ہو کر کرتے رہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھول کر کرتے رہتے ہیں. جن شکلوں میں ہم مگن ہیں دین کے نام پر، آیا وہ اس وقت ہم سے مطلوب ہیں بھی یا نہیں؟ بلکہ وہ چیزیں ہم سے کرنے کو کہی جا رہی ہیں جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بکھری ہوئی ہیں انسانوں کی ضرورت کی صورت میں، اللہ کے بندوں کی ضرورت کی تکمیل کی صورت میں. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم ایسے تقاضے کس حد تک پورے کرتے ہیں. اگر پورے کرتے ہیں تو سجدہ شکر بجا لائیں، اس اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے کر یہ توفیق دی، اور ان ناشکرے بندوں میں نہیں بنایا جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کی دی ہوئی نعمتوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، موج مستی کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور تب تک سمجھتے ہیں جب تک وہ نعمتیں اس سے واپس نہیں لے لی جاتی اور اس کو اس کے پچھلے حال پر لوٹا نہیں دیا جاتا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کی فکر کرنے والا بنائے، قدم اٹھانے والا بنائے، جو کہ تم بیٹھا رہنے والا نہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.